ایک دفعہ ایک چالاک زمیندار نے ایک کسان پر کنواں بیچ دیا۔ اگلے دن جب کسان کنویں سے پانی نکالنے آیا تو زمیندار نے اسے کنویں سے پانی نکالنے سے سختی سے منع کیا۔ اس نے کسان سے کہا کہ میں نے تو تم پر صرف کنواں بیچا ہے، کنویں کا پانی نہیں۔ کسان چونکہ غریب تھا اور زمیندار سے الجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اکبر بادشاہ کے دربار میں گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ بادشاہ نے زمیندار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کسان نے تم سے کنواں خرید لیا ہے، تم اس کو اس سے پانی کیوں نکالنے نہیں دیتے؟ زمیندار نے جواب دیا کہ بادشاہ حضور، میں نے تو صرف کنواں بیچا ہے، کنویں کا پانی نہیں، کنویں میں موجود سارا پانی میرا ہے۔ بادشاہ اور دربار میں موجود سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ دربار میں بادشاہ کا مشیر بیربل بھی بیٹھا ہوا تھا، جو اپنی ہوشیاری اور حاضر دماغی کے لیے مشہور تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس مکار زمیندار نے سادہ کسان سے چال چلی ہے۔ بیربل نے زمیندار سے پوچھا کہ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے بغیر کنواں کسان کا اور اس میں موجود پانی آپ کا ہے؟ زمیندار نے جواب دیا، جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ بیربل نے کہا، ٹھیک ہے، کنویں کا پانی آپ کا ہے اور کسان کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ زمیندار یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر بیربل نے کہا، لیکن کنواں جو کہ کسان کا ملکیت ہے، یا تو آپ اس سے اپنا سارا پانی نکال دیں اور یا اپنا پانی اس کے کنویں میں رکھنے کے لیے ہر مہینہ اس کو کرایہ ادا کریں۔ زمیندار کے یہ سن کر ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اب تو وہ کنویں سے سارا پانی نکال دے گا، جو کہ ناممکن ہے، اور یا وہ ہر مہینے کسان کو کرایہ دے گا، جو کہ کافی مشکل ہے، لہٰذا وہ اپنے ہی جال میں پھنس گیا۔ نتیجہ: مکاری کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، آج نہیں تو کل۔ اپنے ہوشیاری کو اچھے چیزوں میں استعمال کرنے سے ہی فائدہ ملتا ہے۔ ظلم آخر کار مٹ جاتا ہے اور ناانصافی گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔